السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1037واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، میں امت مسلمہ سے اور خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں سے، مسلم نوجوانوں سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ NRC اور CA کے اگینسٹ میں جو احتجاج کر رہے ہیں، میں نے اس سے پہلے سبق میں بتایا تھا، اللہ کے واسطے ہماری کچھ ٹیمیں آگے پیچھے درمیان میں ایسی ہو جو اس ریلی کے اوپر پوری نظر رکھے، پوری واچ رکھے، اور جب تک پوری ریلی ختم ہو کر سب لوگ اپنے گھروں پر نہیں چلے جاتے تو یہ جو ذمہ دار ہے، جو والنٹیئرس ہے، انہوں نے اس وقت تک اپنے گھروں پہ نہیں جانا چاہیے، ورنہ ابھی 2 دن پہلے میں پربھنی شہر کے اندر تھا، میری کل صبح میں ہی وہاں سے واپسی ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ماشاءاللہ پرامن طریقے سے جو ریلی تھی وہ پوری طرح سے کامیاب رہی۔ ماشاءاللہ کلیکٹر کو میمورینڈم دیا گیا، سب کچھ ہوا، ریلی ختم ہو گئی، ریلی کے ختم ہونے کا اعلان ہو گیا، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا۔ تو اس وجہ سے پولیس نے مسلم نوجوانوں کے گھروں پہ دھر پکڑ شروع کر دی، اور اسی دھر پکڑ کے اندر کچھ ایسے آرگنائزرز تھے جنہوں نے اس احتجاج، اس ریلی کو آرگنائز کیا تھا، ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تقریباً 12 سے 1300 مسلم نوجوانوں کے اوپر کیس درج کیا گیا ہے، جس میں سے تقریباً 53 نوجوان وہ ابھی ان کی گرفت کے اندر ہے۔ اور میں اس دن خاص اسی لیے وہاں پر رکا تھا کیونکہ ہمارے بہت ہی عزیز محمد غوث زین، جو وہاں کے ابھی رننگ کارپوریٹر ہے، اسی طریقے سے ابھی MLA کے الیکشن کے وقت میں بھی وہ کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے جب پتہ چلا کہ وہ خود بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، تو چونکہ میرا پربھنی جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے سفر کو آگے بڑھایا اور میں پربھنی جا کے 2 دن وہاں پر رکا، اسی نیت سے کہ کم سے کم جیل میں جا کر میں ان لوگوں سے ملاقات کر سکوں۔ پتہ چلا ان لوگوں کی ضمانت ہونے والی ہے، تو پھر میں وہیں پر رک گیا، لیکن جج نے جو ہے اس کو 3 تاریخ تک بڑھا دیا، یعنی آج تک۔ تو اس کے لیے آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست کروں گا، ہم اپنی دعاؤں کے اندر خاص طور پہ پورے ملک کے جو مظلوم ہیں، جس طریقے سے اتر پردیش کے اندر تشدد ہو رہا ہے، مسلمانوں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم پوری امت کے لیے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں۔ پوری امت مسلمہ کے لیے، ہماری وہ بہنیں جو شاہین باغ کے اندر کھلے آسمان کے نیچے پچھلے 15 دنوں سے احتجاج کر رہی ہے، شدت کی سردی کے باوجود، اور جو لوگ دلی جا چکے ہیں سردی کے موسم میں وہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے یہاں کی سردی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، دلی میں کیسی سردی ہوں گی۔ ویسی سردی کے باوجود وہ ہماری مائیں، وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری بوڑھیاں، وہ معصوم بچوں کو لے کر اس شدت کی سردی کے اندر ڈٹی ہوئی ہے۔ میں ایسی تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بوڑھیوں کو، بچوں کو سلام کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ تمہاری قربانیاں رائے گا نہیں جائے گی، تمہاری محنتیں بیکار نہیں جائے گی، اس کے نتیجے نکلیں گے، اور نتیجے تبھی نکلتے ہیں جب اس کے پیچھے قربانیاں لگتی ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، پورے ملک کے جو مظلوم ہیں، اتر پردیش کے اندر جس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہماری ان تمام دلی کی جو بہنیں ہیں ان کے لیے، اور پربھنی کے ہمارے جو مظلوم ہیں جن کے لیے ہم وہاں پر گئے تھے، لیکن ان کی بیل کی تاریخ بیل منظور نہیں ہو سکی، اور آج جمعہ کا ان کو دن دیا گیا ہے 3 جنوری کا، ان کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی بیل کی جو عرضی ہے، ان کے ضمانت کی جو عرضی ہے، اس کو قبول کرنے کے راستے پیدا فرمائیں، اور ان تمام کی رہائی کا فیصلہ فرمائیں۔ اس لیے کہ میرے محترم دوستو، ان نوجوانوں کے والدین سے میں ملا ہوں جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ آپ سوچو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک ایسے باپ سے میں ملا جس کے 2 بیٹے وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اس باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوں گی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔
اس کے لیے میری آپ تمام لوگوں سے نہایت ہی عاجزانہ درخواست ہے کہ تمام کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی عافیت کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائیں۔ اب آخر میں ایک درخواست آپ تمام لوگوں سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں پر بھی ہم احتجاج اور ریلی نکال رہے ہیں، اللہ کے واسطے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر 50 صحابہ کی ایک جماعت کو ایک تیکڑی کے اوپر بٹھایا تھا اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم لوگوں نے یہاں سے ہٹنا نہیں، یہاں سے بالکل تم لوگوں نے ہٹنا نہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو کامیابی مل چکی ہے تو وہ اپنی جگہ پہ سے ہٹنے لگے، تو جو ان کے ذمہ دار تھے، جو ان کے امیر تھے، انہوں نے کہا بھائی یہاں سے مت ہٹو۔ تو ساتھیوں نے کہا، بولے اللہ کے نبی کا جو حکم تھا وہ تو فتح تک تھا، فتح تو مل گئی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا چاہے جنگ کا کچھ بھی نتیجہ ہو، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک وہاں سے ہٹنا نہیں۔ اور وہ لوگ جب وہاں سے ہٹ گئے تو حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت میں مشرکین مکہ کے لشکر میں تھے، انہوں نے 100 گھڑ سواروں کی ایک جماعت کو لے کر 1 میل کا لمبا چکر مار کر آئے اور دیکھے کہ وہ جگہ اب خالی ہے، تو وہاں سے انہوں نے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ مسلمان اب چاروں طرف سے مشرکین مکہ کے گھیرے میں آئے اور اس کے بعد میں جان بچانے کے لیے ان کو احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھنا پڑ رہا تھا۔ ایسے ہی ہماری جو ریلیاں نکل رہی ہے اس میں 50 لوگوں کی جماعتیں ہو، جن کی ذمہ داری یہ ہو کہ جب تک ریلی میں شریک سارے لوگ اپنے گھروں کو نہیں چلے جاتے، ہم اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے، ان کو اپنے گھروں کو بھیجو۔ پربھنی کا جو واقعہ ہوا، جو ہم نے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی اور پتہ کیا، وہاں پہ پتہ یہی چلا کہ ریلی تو ماشاءاللہ ختم ہو چکی تھی، پورے امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ کلیکٹر کو میمورینڈم دے دیا جا چکا تھا، ساری چیزیں ہو چکی تھی، اور حالات جو بگڑے اور نوجوانوں نے جس طریقے کا قدم اٹھایا، وہ ریلی وغیرہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد میں کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ بچ گئے تھے، انہوں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور پھر انہوں نے جو ہے پولیس کے اوپر پتھراؤ شروع کیا، جس کی وجہ سے پولیس یہ انتقامی کارروائی کر رہی ہے۔ اور پھر اس میں ان لوگوں کو زد میں لیا گیا جیسے ہمارے محمد غوث زین صاحب، اور اسی طریقے سے وہاں کے علماء، وہاں کے مدارس کے کچھ ذمہ دار، وہاں کے وکیل، وہاں کے ہائر ایجوکیٹڈ جو بیچارے پڑھے لکھے اچھے خاصے لوگ تھے، وہ لوگ اس کی زد میں اس لیے آ گئے کیونکہ وہ لوگ آرگنائزر تھے ریلی کے، احتجاج کے، تو ان لوگوں کو بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، مہاراشٹرا کی حد تک تو میں مسلمانوں سے بڑے ادب کے ساتھ میں یہ درخواست کروں گا، ارے بھائی جب مہاراشٹرا کے مکھیہ منتری آپ کے ساتھ میں ہیں، ماننیہ ادھو جی ٹھاکرے کئی مرتبہ بول چکے ہیں کہ ہم مہاراشٹرا میں NRC کو لاگو نہیں ہونے دیں گے اور مہاراشٹرا کے اندر یہ سب قاعدے قانون جو بن رہے ہیں اس کو آنے ہی نہیں دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں نے اب مہاراشٹرا کے اندر ریلیاں نکالنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ ریلیوں کا سلسلہ اب روک دینا چاہیے۔ جب مہاراشٹرا کا مکھیہ منتری آپ کے ساتھ میں ہے، مہاراشٹرا کا پولیس سسٹم آپ کے ساتھ میں ہے، مہاراشٹرا کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں اب ریلی نکالنا یہاں پہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا مہاراشٹرا میں جو بھی ریلیاں نکلی، جس کے اندر بمبئی کے اندر جو 2 ریلیاں نکلی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچے اور وہاں پہ لوگوں نے پولیس کا استقبال کیا، پولیس کا ویلکم کیا، پولیس کو پھول پیش کیے، کچھ لوگوں نے پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے۔ پونا شہر کے اندر 2 ریلیاں نکلی، بڑی بڑی ریلیاں نکلی ماشاءاللہ، پورے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ ناگپور شہر کے اندر، اورنگ آباد شہر کے اندر اتنی بڑی ریلی نکلی، مگر ماشاءاللہ پورے امن و امان کے ساتھ میں۔ تو پورے مہاراشٹرا میں جہاں جہاں بھی ریلیاں نکلی امن کے ساتھ، لیکن کچھ شہروں کے بارے میں جیسے بیڑ ہے، جیسے پربھنی ہے، جیسے کلمنوری ہے، جیسے اکولا ہے، یہ 2-4 شہروں کو اگر ہم نے چھوڑ دیے تو پورے مہاراشٹرا میں امن و امان کے ساتھ میں ریلیاں نکلی۔ یہ کچھ شہروں میں جو حالات خراب ہوئے اور جو پتھراؤ ہوا، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہماری قوم کے نوجوانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اسٹیٹ کا سسٹم آپ کے ساتھ میں ہے، اسٹیٹ کے مکھیہ منتری آپ کے ساتھ میں ہیں، اسٹیٹ کی پولیس آپ کے ساتھ میں ہے، تو پتھراؤ کس لیے کر رہے ہیں بھائی آپ؟ کیا ضرورت تھی پتھراؤ کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنے اس پرامن احتجاج کو وائلنس کے اندر بدلنے کی؟ تو
تو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے، ایسے اسٹیٹس جہاں کے خود گورنمنٹ ہمارے ساتھ میں ہے، مکھیہ منتری ہمارے ساتھ میں ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے، تو ویسے اسٹیٹس کے اندر اب میں سمجھتا ہوں ریلیوں کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ جہاں جہاں پر بھی ہمارے اس طریقے سے بے قصور نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے، اللہ آج جمعہ کے مبارک دن ان تمام نوجوانوں کے رہائی کا فیصلہ فرمائیں، ان کو ان کے خاندانوں میں، ان کے گھروں میں واپس لوٹانے کے فیصلے فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں سے ہم تمام کو نجات عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کی گندی پالیسیوں اور سازشوں کو خود باطل کے اوپر پلٹانے کے فیصلے فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.